السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل حمزہ ہارر سٹوریز میں۔ یہاں آپ سنیں گے حقیقی اور پراسرار کہانیاں۔ تو تیار ہو جائیں ایک خوفناک سفر کے لیے، جہاں ہر کہانی کے پیچھے چھپا ہے ایک گہرا راز، ایک گہری حقیقت۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی یا پراسرار کہانی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ یہ واقعہ انگلینڈ کے شہر لیڈز میں 2011 میں پیش آیا۔ شہر کی فضا ویسے تو ہمیشہ اداس اور ابر آلود رہتی، مگر اس سال خوف نے ہر دل کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کی وجہ بارش یا دھند نہیں تھی، بلکہ ایک درندہ تھا جو آزاد گھوم رہا تھا۔ ہر اخبار میں ایک ہی خبر چھپ رہی تھی: سیریل کلر آزاد ہے۔ پولیس سر جوڑ کر بیٹھی تھی، مگر کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ 4 خواتین کو قتل کیا جا چکا تھا۔ ان کی لاشیں شہر کے ایک پرانے ٹنل کے پاس سے ملی۔ یہ پرانا رستہ ریلوے لائن کے نیچے سے گزرتا تھا، جہاں سے پیدل جانے والوں کا وقت بچتا تھا۔ اگر کوئی اس ٹنل سے نہ گزرے تو اسے پل کے اوپر سے جانا پڑتا، جس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ جاتے تھے۔ رات کو دیر سے ڈیوٹی ختم کرنے والوں کے لیے یہ شارٹ کٹ آسان بھی تھا اور اب جان لیوا بھی۔ اس ٹنل کو سیریل کلر نے اپنا شکار گاہ بنا لیا تھا۔ وہ اکیلی عورتوں کا انتظار کرتا اور پھر ان پر جھپٹ پڑتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور پھر انہیں مار ڈالتا۔ پورے انگلینڈ میں خوف کا عالم تھا۔ خواتین اکیلے چلنے سے کتراتی تھیں، کیفے اور دکانیں جلدی بند ہو جاتی اور رات کی سڑکیں سنسان ہو جاتی۔ ایک پاکستانی لڑکی سعدیہ، عمر صرف 23 برس، وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک کیفے میں کام کرتی تھی۔ دن بھر چائے، کافی اور پیسٹریاں بیچتی اور تھکے ہارے گاہکوں کو مسکراہٹ دیتی۔ اس کی سب سے مشکل ڈیوٹی وہ 2 راتیں تھیں، جب اس کی شفٹ شام 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک ہوتی۔ اس کے بعد صرف ایک ہی مقصد ہوتا: جلدی سے کیفے بند کرے، 1:20 بجے والی آخری بس پکڑے اور گھر جا کر سو جائے۔ اس رات بھی یہی کیفیت تھی۔ دن بھر رش لگا رہا، کھانے کے بعد موقع نہ ملا اور جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب وہ کیفے سے نکلی تو گھڑی میں 1:05 ہو چکا تھا۔ سڑکیں تقریباً خالی تھیں، کہیں دور گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی، باقی بس اس کے قدموں کی چاپ۔ لیکن آگے ایک مسئلہ تھا۔ اگر وہ پل کے اوپر سے جاتی تو کم از کم 20 سے 25 منٹ لگتے اور آخری بس چھوٹ جاتی۔ اس کے بعد اسے 1 گھنٹہ سرد بس اسٹاپ پر انتظار کرنا پڑتا۔ وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اب بس ایک ہی راستہ تھا، وہی خوفناک ٹنل۔ سعدیہ کا دل بیٹھ رہا تھا۔ وہ سب خبروں میں سن چکی تھی، سب واقعات سے آگاہ تھی، مگر بس چھوٹنے کا خیال اس کے اعصاب پر حاوی ہو گیا۔ اس نے پرس مضبوطی سے پکڑا، آنکھیں بند کی اور وہ آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور ہمت کر کے ٹنل کے اندر چلی گئی۔ ٹنل کی ہوا نم اور بدبودار تھی، دیواروں پر نمی کے داغ اور پرانی گرافٹی کے نشانات۔ اوپر لگی فلوریسنٹ لائٹ بار بار ٹمٹما رہی تھی اور ہر قدم کی آوازیں گونجتی جیسے کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ آدھی سرنگ تک پہنچی تھی کہ اچانک سامنے سایہ ابھرا۔ ایک آدمی، لمبا، چوڑے شانے اور چلنے کا انداز ایسا جیسے وہ جان بوجھ کر راستہ روک رہا ہو۔ اس شخص کا خط و خال بالکل سیریل کلر سے
मिलता जुलता था। सादिया का सांस रुक गया, टांगे जैसे पत्थर हो गई हों, मगर इसके लब मुसलसल हरकत कर रहे थे। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी। जब वो करीब आया तो इसने गर्दन मोड़कर सादिया की तरफ देखा। आंखों में ऐसी सर्द महरी थी जैसे वो पहले ही इसका अंजाम सोच चुका हो, मगर फिर वो खामोशी से साइड पर हुआ, बगैर कुछ कहे, और आगे बढ़ गया। सादिया के कदम लड़खड़ाए, मगर वो रुकी नहीं और तेजी से टनल से निकल आई। जैसे ही खुले आसमान के नीचे आई तो दूर से बस स्टॉप की रोशनी नजर आई। इसने दौड़ लगा दी और वक्त पर बस पकड़ ली। 2 दिन बाद सादिया घर में टीवी देख रही थी जब खबर आई, लीड्स टनल किलर गिरफ्तार। इसने जैसे ही इसका चेहरा देखा, दिल दहल गया। ये वही था, वही शख्स। सादिया ने फौरन पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस वाले हैरान थे, इस सीरियल किलर ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इस रात तो मौका बिल्कुल सही था। इन्होंने कातिल से पूछा। वो हंसने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूं। उस रात वो अकेली नहीं थी, इसके पीछे 2 बहुत बड़े और ताकतवर मर्द चल रहे थे। मैं उनसे नहीं लड़ सकता था। पुलिस हैरान रह गई। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, मगर सादिया जानती थी इस रात वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अल्लाह की हिफाजत थी। ये कहानी जर्मनी की एक सुनसान और बर्फीली रात की है। दिसंबर का महीना था। सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी। हवा इतनी ठंडी कि जैसे हड्डियों को काट रही हों। इलियास अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, बस कहीं दूर लाइट्स की मध्यम झलक और बर्फ के टुकड़ों की कड़कड़ाने की आवाज। खामोशी इतनी गहरी थी कि इलियास को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। इसी दौरान एक साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। एक लंबा सा आदमी, स्याह लंबा कोट पहने, टोपी का साया इसके चेहरे को मुकम्मल छुपा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इलियास के करीब आया और अचानक रुक गया। फिर धीमी मगर कानों में चुभने वाली आवाज में बोला, अगर कोई शख्स 6 लोगों को कत्ल कर दे तो क्या इसे जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए? इलियास के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आए। यह सवाल आम नहीं था, यह सवाल जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। इलियास ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ, मैं मानता हूं कि अगर कोई वाकई बदलना चाहे तो इसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो। प्लेटफॉर्म की सर्द हवा भी जैसे थम गई थी। फिर वो अजनबी अचानक आगे बढ़ा, इलियास को जोर से गले लगाया। इलियास का पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो गया, सांस अटक गई। इस अजनबी ने नरमी से एक कागज इलियास की जेब में डाला और आहिस्ता आवाज में बोला, इसे यहां मत खोलना, सिर्फ घर जाकर पढ़ना। इलियास कुछ कहने ही वाला था कि वो अजनबी पल भर में साए में गायब हो गया। ट्रेन आ गई। इलियास जैसे तैसे ट्रेन में बैठ गया। पूरे सफर में वो अपनी जेब में पड़े उस कागज को महसूस करता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार जब वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से नोट निकाला। इस पर लिखा था, तुम्हारा जवाब तुम्हें दूसरा मौका दे गया, वरना आज तुम मेरी कलेक्शन का 7वां विक्टिम होते।
میرے 6 وکٹمز غلط جواب دے چکے ہیں۔ نیچے ایک دستخط تھا، ایک خوفناک نام، دا کوسچن کلیکٹر۔ الیاس کے ہاتھ کانپ گئے۔ نوٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ کمرے کی خاموشی اچانک اور زیادہ بوجھل ہو گئی، اور اس لمحے الیاس کو احساس ہوا کہ وہ موت کے کتنے قریب تھا۔ محض ایک جواب نے اسے بچا لیا، ورنہ وہ بھی ان 6 وکٹمز کی طرح ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں کھو گیا ہوتا۔ یہ واقعہ امریکہ کی ریاست نبراسکا کی ایک برفانی اور اندھیری رات کا ہے۔ ہائی وے بالکل سنسان تھا، چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی اور میلوں تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایملی جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، اپنی بس مس کر چکی تھی اور اگلی بس صبح تک نہیں تھی۔ وہ ڈری سہمی سڑک کے کنارے گاڑیوں کو ہاتھ دے رہی تھی کہ شاید کوئی لفٹ دے دے۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی شیوی کار آ کر رکی۔ اندر ایک درمیانی عمر کا شخص بیٹھا تھا، بالکل عام سا اور مسکراتا ہوا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور کہا، سب خیریت ہے؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ایملی لمحہ بھر کو رکی۔ دل میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن سخت سردی اور تنہائی دیکھ کر آخر کار گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ ڈیش بورڈ پر مدھم موسیقی بج رہی تھی اور وہ آدمی موسم اور قریبی قصبوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ سب کچھ بالکل عام سا لگ رہا تھا، مگر ایملی نے جلد ہی نوٹ کیا کہ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں اسے گھور رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی لمبی اور عجیب ہوتی گئی۔ پھر اس نے اچانک کہا، جانتی ہو، زیادہ تر لوگ کسی اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، مگر تم بہادر ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی ایملی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ گاڑی مین ہائی وے چھوڑ کر ایک سنسان اور کچی سڑک پر جا رہی ہے۔ ایملی نے گھبرا کر کہا، یہ تو میرے شہر کا راستہ نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آدمی نے ٹھنڈی آواز میں جواب دیا، فکر نہ کرو، میں شارٹ کٹ جانتا ہوں۔ اور پراسرار سی ہنسی میں کہا، وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آواز سن کر ایملی کے پورے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ گاڑی آخرکار ایک ویران جگہ پر رک گئی۔ اس شخص نے ڈیش بورڈ کھولا اور ایک چھوٹا باکس نکالا۔ ایملی نے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ باکس کے اندر کئی ڈرائیورز لائسنس اور شناختی کارڈ تھے۔ ہر کارڈ پر مختلف لوگوں کی تصاویر اور نام درج تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، میں ہمیشہ اپنے مہمانوں کی یاد اپنے پاس رکھتا ہوں، اور اب تمہاری باری۔ ایملی کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے زور زور سے چیخا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک بڑا ٹرک آتا دکھائی دیا، جس کی ہیڈ لائٹس پوری گاڑی پر پڑی۔ ایملی نے پوری طاقت لگا کر ہینڈل کھینچا، دروازہ کھل گیا۔ وہ برف پر لڑکھڑاتی ہوئی ٹرک کی طرف دوڑ گئی۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے دیکھ کر فوراً بریک لگائی اور اپنی لائٹس ہائی کر دیں۔ وہ پراسرار آدمی غصے سے کار سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ دن بعد نیوز پر رپورٹ آئی، ہائی وے سیریل کلر دوبارہ سرگرم، 7 لوگ لاپتہ۔ جب ایملی نے اس شخص کی تصویر دیکھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے مسافروں کو لفٹ دیتا اور پھر غائب کر دیتا، اور صرف چند خوش نصیب ہی اس کی گاڑی سے زندہ واپس آئے۔ ایملی بس ایک ہی بات سوچتی رہی، اگر وہ ٹرک
چند سیکنڈ بعد آتا تو آج میری شناخت بھی اسی باکس میں پڑی ہوتی۔